کیا تھا۔ مدینہ میں اس وقت اور بھی 9 مساجد تھی، لیکن آپ نے مدینہ کے ایک کنارے میں اس مسجد کو بنایا، تو ساتھ ہی ساتھ مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی مختص کر دی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے، قرآن پاک سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ تو آپ چونکہ معلم استاد بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ نے جو استاد بنایا تو کس چیز کا استاد بنایا تھا؟ وہ یہی تھا، قرآن دے دیا، کتاب دے دی اور کہا کہ آپ اس کتاب کے سکھانے والے ہیں۔ تو وہ سکھانے والے بھی عظیم تھے، سیکھنے والے بھی عظیم ہوئے، اور جس چیز کو سکھایا جا رہا ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب آپ کو یہ درس قرآن جو دیتے ہیں، بتا رہے تھے کہ دوسری مرتبہ ہے الحمدللہ ہم 21ویں سپارے میں پہنچے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، قرآن پاک کا بیان کرنا، ایسا ماحول مل جانا کہ یہاں پر قرآن سننے سنانے کا موقع مل جائے۔ یہ آپ حضرات کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان یہ بھی ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں جن علماء سے، جن اساتذہ سے ایک نسبت نصیب فرمائی ہے، انہوں نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ حضرات آپ کے پاس جو کام کرتے ہیں، یہ اور میں ہم نے ایک ادارے میں دین حاصل کیا ہے اساتذہ سے، اور ان سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اوپر سے یہی نصیحت ہے، وصیت ہے، حکم ہے کہ جہاں بھی جاؤ تو قرآن پاک لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی کلام، اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور برکات ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ درس کی صورت جو آپ نے اختیار کی ہے، قرآن کھول کر بیٹھ کر سننا۔ ایک ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی سویا ہوا ہوتا ہے، کوئی کدھر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب ہے، کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ قرآن بھی کھولا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں سننا بھی ثواب ہے اور پھر پڑھنا بھی ثواب ہے، سیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک اضافہ یہ بھی ہو گیا کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ مستقل ثواب ہے۔ تو یہ بہت اچھی صورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی، آج ہم اسی پر چلے ہوئے ہیں۔ علمی وراثت جو ہے انہی علماء کے پاس ہے نبی علیہ السلام کی، جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیات آپ حضرات تسلسل سے درس سن رہے ہیں، تسلسل سے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہے۔ مجھے تو ویسے کہہ دیا، ایک نسبت سے آنا ہوا، کھانے کی دعوت تھی تو کہتے ہیں درس آپ دے دیں۔ اچھا درس تو ماشاءاللہ یہی دیتے ہوں گے، اس لیے کہ جو بندہ تسلسل سے کام کر رہا ہوتا ہے، مزاجوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور طریقہ کار سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو بہرحال ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ قرآن پاک کی ان آیات میں ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ کے باغی ہیں، ان کے لیے ایک ڈراوا بیان کیا جا رہا ہے، اور بیان اس طرح کیا جا رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کے حالات کو پڑھ لو، دیکھ لو، جنہوں نے پہلے دنیا میں آ کر اللہ کی بغاوت کی ہے تو ان کی بغاوت کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس سے نہیں سبق حاصل کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی پھر وہی ہو جائے گا۔ اب کیا کہا اللہ نے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور خشکیاں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، ان میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں فساد برپا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ قحط آ گئے، خشکیوں میں قحط آ گئے، دریاؤں میں، سمندروں میں طغیانیاں آ گئیں۔ جب خشکیوں پر شرک ہونے لگا، خشکیوں پر اللہ رب العزت کی بغاوت ہونے لگی، قتل و غارت ہونے لگا، جو اللہ کی معاصی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں وہ ہونے لگی، تو ہر قسم کے عذاب کی صورتیں، بگاڑ کی صورتیں وہ سامنے آئیں اور لوگوں کو نقصان ہوا اور تباہ ہو گئے۔
ایسے ہی جس وقت دریاؤں میں بھی اور جہازوں میں اور کشتیوں میں اللہ کی بغاوت ہونے لگی، نافرمانیاں ہونے لگی، وہاں پر چوریاں اور ڈاکے ہونے لگی تو اللہ کا یہ عذاب مسلط ہو گیا کہ وہاں بھی امن نہ رہا، سکون نہ رہا۔ اب قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلوں میں فساد کی وجہ سے، پہلوں میں شرک کی وجہ سے، یہ آیت جو آخری میں نے دوسری پڑھی ہے، کانا اکثرہم مشرکین، جن پر یہ ہلاکت آئی ہے ان میں اکثریت کیا تھے؟ شرک کرنے والے تھے، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو ان کے اندر معصیت، نافرمانی، بغاوت، اللہ کی ناراضگی کا سبب تھی، وہ یہ ہے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا۔ مخلوق کے کسی فرد کو، اعلیٰ سے اعلیٰ فرد بھی کوئی ہے، انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں یا ملائکۃ اللہ ہیں سارے اللہ کی مخلوق، اب ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لینا، صفات میں شریک بنا لینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ سب سے دنیا میں خرابی لانے کے لیے سب سے بڑا برا عمل ہے، جس وجہ سے یہ خرابیاں ہوئیں، اور پہلی قومیں کی قومیں کیا ہو گئیں؟ تباہ ہو کے رہ گئیں، دنیا سے مٹ کی، صفحہ 80 سے مٹ گئی۔ تو قرآن کریم نے دنیا کے نظام کی خرابی جو ہے اس کا سبب یہ بیان کیا، انسانوں تمہارا اپنا ہاتھ کا کیا ہوا ہے، تمہارا اپنا عمل ہے۔ اگر آج ہم اس کو چیز کو دیکھیں، یہ تو اللہ نے ہمیں پہلے کے حالات سے ڈرایا ہے نا، اور کہا سیرو فی الارض، اس وقت تو مکے والوں کو کہا جا رہا تھا، اور مکے والوں کا سفر عام طور پر مکہ سے شام کو ہوتا تھا، تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، اور شام کے راستوں میں وہ بستیاں موجود تھیں جن بستیوں پر ان پہلے ہلاکت آئی اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا۔ فرمایا سیرو فی الارض، آتے جاتے ہو ذرا غور تو کر لیا کرو نا، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان مجرموں کا انجام کیا بنا ہے۔ اگر تم جرم سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ آج اپنے عملوں کو ہم دیکھیں، اپنے حالات کو ہم دیکھیں، آئے دن ہر طرف سے آواز اٹھتی ہے، مصائب میں انسانیت الجھ کے رہ گئی ہے، کہیں یہ مہنگائی کا زور ہے، کہیں ہے جی ڈاکے پڑ رہے ہیں، کہیں یہ ہے جی کہ چوریاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، اور کہیں سے یہ ہے کہ باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ یہ ساری کی ساریاں خرابیاں جو ہو رہی ہیں تو یہ اللہ بتاتے ہیں کیوں ہو رہی ہیں، کس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فرمایا بما کسبت ایدیہم، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، تمہارا اپنا عمل ہے۔ تو یہ بد امنیاں، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگیوں کی صورتیں، ویسے تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو صفحہ ہستی سے دنیا میں مت مٹا دینا عذاب کے طور پر، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، ان کے اندر نافرمانی آئی، شرک آیا، ساتھ ساتھ کوئی اور بد عملی آئی، اللہ کی طرف سے سمجھانے والے نبی آئے، نہ سمجھے، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم ہود ہے، ختم ہو گئی، قوم سمود ہے، ختم ہو گئی، قوم مدین ہے، ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قوم لوط ہے بس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیوں مٹا دیا؟ انبیاء نے سمجھایا، نہ سمجھے اور مٹا دیے گئے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے، آج مجموعی طور پر جن کے ان کے ایک جرم شرک اور ساتھ دوسرا کوئی اور جرم، ان کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوا، دنیا میں ہی آ گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا غور کیا جائے، ہم دیکھتے ہیں جو ان میں ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، اللہ معاف کرے، نبی کی دعا اگر نہ ہوتی
تو اس امت کے اندر وہ ساری امتوں کے جو انفرادی گناہ اور معصیات تھی وہ اس کے اندر اجتماعی طور پر آ گئی ہیں، وہ ساری خرابیاں اس میں آ گئی ہیں، لیکن بچے ہوئے کیوں ہیں؟ بچے ہوئے اس لیے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی دعا ہے صفحہ ہستی سے اس کو نہ مٹایا جائے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں۔ یہ جو اب ہے، چلو جی مہنگائی ہے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے نا، تھوڑی تھوڑی تو ہے، تنگ تو ہو رہے ہیں لوگ، پریشانی تو ہے۔ اور یہ آج ڈاکہ پڑ گیا، ابھی مجھے یہ عزیز خبر بتا رہا تھا کہ آج دن دہاڑے چھچ کا علاقہ جس میں یہ بڑے مشہور ہے کہ بڑا امن والا بھی ہے اور دیندار بھی ہے، دن دہاڑے روڈ پر ایک آدمی کو لوٹ بھی لیا جاتا ہے اور گولی بھی مار دی جاتی ہے۔ ویسا کا ملپور میں لاکھوں نہیں کروڑوں کا حساب سے مطلب سونا بھی لے لیا جاتا ہے اور پیسے بھی نکال لیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات، یہ خرابیاں، بدامنیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو بما کسبت ایدیہم، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، انعام اللہ نے ہمارے اوپر بڑے کیے ہوئے ہیں، جب اللہ کے انعامات کی ناشکری ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضیوں کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کا اثر جو ہوتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں بندے پر ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اگست کا مہینہ بھی ہے، اس بات سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی کہ صبح 14 اگست بھی ہے، آزادی کی نعمت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ملک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہے، اس میں ہمارے لیے تنگیاں ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، ہمارے لیے امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اس کی وجہ بھی تو پھر یہی ہے نا کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے، ہم نے اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا۔ ایک قوم گزری ہے، قوم سبا، یہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے، یہ 22ویں سپارے میں واقعہ آ رہا ہے۔ قرآن ان کی حیثیت کو، ان کے معاملے کو، مرتبے کو بیان کرتا ہے 22ویں سپارے میں۔ دیکھیں ان کا حال اور ہمارا حال کہیں آپس میں ملتا جلتا تو نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے نعمت دی، انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہیں ہمارا بھی معاملہ ان کی طرح تو نہیں ہے کہ ہمارے حال بھی اسی طرح بنے ہوئے ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے، یہ 22واں سپارہ ہے، سورہ سبا ہے۔ سبا ایک قوم گزری ہے اور یمن کے اندر گزرے ہیں، یمن کے علاقے میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے دنیا کی بڑی نعمتیں عطا کی اور ان کے ملک کو ہم نے بڑا خوشحال بنایا۔ کیسے خوشحال بنایا؟ قرآن کریم نے عجیب انداز سے ذکر کیا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ یہ قوم سبا کے جو اللہ نے ہم نے ان کو رکھا ہے نا بھائی، ان کے مسکن میں ہی بڑی اللہ نے عبرت کی باتیں رکھی ہیں، بڑی نصیحت رکھی ہے، رہنے کے مکان، جگہ۔ فرمایا کیسے؟ جنتان عن یمین و شمال، فرمایا کہ اس طرح اچھائی ہم نے دی، جو ان کا مین روڈ ہے، مین راستہ ہے، فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں ہم نے 2 باغ ایسے رکھ دیے کہ یہ ساتھ سفر کر رہے ہیں، ساتھ باغات ہیں اور ہر قسم کا میوہ اچھے باغات میں ان کے لیے موجود ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، کھانے کے لیے اللہ نے میوے بھی دے دی ہیں۔ مین شاہراہ کے اوپر دونوں سائڈوں پر باغ ہے۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا کلوا من رزق ربکم، رب کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب قوم نے چاہیے تو یہ نہ شکر کریں کہ اللہ نے اتنی مطلب ہمارے اچھائی دے دی ہے، اور ساتھ کہا بلدۃ طیبہ، شہر بھی بڑا عمدہ، پاک صاف ستھرا بھی اور بڑا عمدہ جگہ بھی عطا کر دی، لیکن فرمایا ورب غفور، اس نعمت پر شکر ادا کرو، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی جان بوجھ کر مت کرو ناشکری، تو تھوڑی بہت ہی اگر ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں میں معاف بھی کر دوں گا۔ یہ انعامات تھے۔ فَآرَزُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ،
بند بنایا ہوا تھا اور لمبی دیوار بنائی ہوئی تھی، سمجھے ڈیم بنا ہوا تھا، وہاں کے پہاڑوں کا پانی اترتا جمع کیا، کئی بند بنائے ہوئے تھے جس سے وہ اپنے کھیتیوں کو سیراب کیا کرتے تھے، باغات کو سیراب کیا کرتے تھے، ہر لحاظ سے خوشحالی ہے اور مزے کر رہے ہیں۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شکر کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دی۔ پیسہ آ گیا، مال و دولت مل گئی، ہر اچھائی مل رہی ہے، تو اب اللہ کو بلا دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کی اس ناشکری پر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے وہ جو بند باندھا ہوا تھا نا، بند، اس بند کو کسی طریقے سے بعد نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے جانور پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس کی اس دیوار کو کھوکھلا کیا اور وہ سیلاب بن گیا۔ اب ایسا سیلاب آیا، رب نے وہ جو اچھے باغ اور اچھے فروٹ والے درخت تھے ان کے اس سیلاب کی وجہ سے وہ بہہ گئے۔ اس کی جگہ پر اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، ان دو عمدہ باغوں کے بدلے میں ہم نے دوسرے دو باغ ان کو دے دیے، لیکن وہ کیسے تھے؟ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، فرمایا کہ وہ ایسے تھے جن کا پھل آتا لیکن بدمزہ، مزیدار کوئی نہیں ہے۔ مانا اس طرح سمجھ لو، پہلے سیب تھے اب ککر آ گئے، اب ککروں کے جو دانے ہوتے ہیں وہ مزیدار تو نہیں ہوتے، یہ اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اور وَأَصْلٍ، اور جھاڑیاں، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، فرمایا کچھ تھوڑی بہت ہی ایک قد بیری کی بات آ گئی، باقی جاؤ ہے جس کے اندر کوئی اچھائی والی بات نہیں آ رہی۔ تو یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کی؟ ناشکری کی، ناقدری کی۔ کیا ناقدری تھی؟ قرآن نے آگے 19ویں سپارے میں بیان کیا ہے، یہ وہی علاقہ تھا جس پر بڑے عظیم عظیم بادشاہ آئے، ان میں سے بلقیس بھی اس علاقے کی بادشاہ رہی ہے، جس کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور دعوت دی تھی ایمان کی، اور اس کے دعوت یہ دی اس لیے دی کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ یسجدون للشمس، وہ سجدے کس کو کر رہے تھے؟ سورج کو۔ اب وہ سورج کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے تھے۔ قوم دینے والی ذات اللہ کی، یہ بہاریں باغوں کی، اچھے راستے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا نا کہ راستے بھی ایسے تھے، آباد راستے سے بستیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ اب یہ جب مست ہوئے نا تو کہنے لگے عجیب بات ہے کہ جاتے ہیں راستے کی کوئی مشقت ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ اب ہمارا روڈ ہے نا، پنڈی جائیں آپ تو راستے میں کوئی بھی ویرانی تو نظر نہیں آتی ہے، ہر جگہ ہوٹل بن گئے، ہر جگہ آبادی ہو گئی۔ اللہ نے ایسے ہی ان کو آباد روڈ دیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ جی ایسا ہونا، راستے دور ہونے چاہیے، کچھ مزہ تو آئے نا، کوئی پیاس لگے، کچھ پتہ لگے سفر کا۔ جیسے بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے آسمانوں سے کھانے تیار دینے لگے نا، تو مست ہوئے تو کہنے لگے اللہ روز یہ کھا کر ہم تنگ ہو گئے ہیں، ہمیں تو دال ہونی چاہیے، ہمیں تو پیاز ہونا چاہیے۔ یہ گھٹیا چیزوں کا سوال انہوں نے ناشکری کے طور پر کیا، تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ محروم۔ قرآن کہتا ہے کیوں یہ ہوا؟ فرمایا حل نجازی الا الکفور، یہ اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی یاد کرتے اور اس کو ہی وحدہ لا شریک مانتے، انہوں نے تو سورج جیسی چیز کو بھی، سورج بھی کس نے بنایا؟ اس کے اندر یہ تابانیاں، یہ رونقیں، یہ تپش اور یہ روشنی اتنی بڑی عظیم، یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کو رونق دی کس نے ہے، اس کو نہیں دیکھا، اب اس کو سجدہ کر رہے ہیں یسجدون للشمس۔ اور اس پر ایک پرندہ بھی حیران ہو جاتا ہے دیکھ کر، کہتا ہے اے سلیمان عجیب قوم ہے، بنایا ان کو اللہ نے، روزی اللہ نے دی، حکومت اللہ نے دی، ملک اتنا اچھا اللہ نے دیا، اور یہ ہاتھ باندھ کر کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ سورج کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اب اس ناشکری کی وجہ سے وہ ملک بھی گیا، وہ نعمتیں بھی گئیں، اور اس کے مقابلے میں نقصان ہی نقصان سامنے آ گیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت ملک کی دی ہے،
یہ خطہ ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے۔ آج 75واں یا کتواں جشن منایا جائے گا؟ 76واں۔ 76 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا انعام ہے یہ ملک، اور انسان باہر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ کس طرح کا انعام رکھا ہوا ہے، اس میں کون سی چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی ہوئی، لیکن پھر بھی تنگی ہے، امن نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر نقصانات ہم پا رہے ہیں، اور درمیانہ طبقہ اپنے امن سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بڑا طبقہ بھی جو عہدیدار ہیں یا مثال کے طور پر اس وقت حکومت پر بیٹھے ہیں، امن میں تو وہ بھی نہیں ہے، امن میں تو وہ بھی نہیں ہے، ان کو زیادہ خطرہ ہے، ہر وقت ہے۔ اس لیے اب ان کو ملک کی نگرانی کے بجائے اپنی نگرانی کی پڑی ہوتی ہے، تو پھر کہاں ملک میں امن ہوا، کہاں ملک کی آزادی ہوئی ہے؟ سوچا جائے یہ نعمت ملی ہے، اب ہمیں اس کے اندر امن نہیں ملا، آزادی تو مل گئی ہے، امن نہیں ملا، چین نہیں ملا، وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہوا؟ کہیں یہ قوم سبا کی والی بات تو نہیں ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ تو نظر تو یہی آتا ہے، ہم نے بھی تو جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے قوم کو ایک نعرے کے نیچے جمع کیا تھا کہ بھائی پاکستان کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کچھ صرف یہ تو نہیں ہے کہ لکھنے کے لیے یا ذکر کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ پورا نظام ہے جو اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس نعرے کے جو اس نعرے پر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں نے قربانیاں دی، اور ایک ایک دن میں 4-4 ہزار علماء کی لاشوں کو سور کی کھالوں میں بند کر کے درختوں پر لٹکایا گیا۔ یہ آپ کا شاہراہ، او لاہور سے پشاور چلے جاؤ، اس پر لاشیں لٹکی ہوئی علماء کی نظر آئی ہیں۔ کس کے لیے؟ ملک کی آزادی کے لیے۔ کیوں آزاد ہو؟ اس میں نظام ہوگا لا الہ الا اللہ والا۔ اب آپ اور ہم سوچیں، اب اس کے اندر ہمیں نعمت تو ہر اللہ نے دی ہے، اس خطے میں کیا چیز نہیں ہے؟ ہر چیز اللہ نے رکھی ہے، لیکن اب بھی ہم غلام ہیں، اب بھی ہم پریشان ہیں، اب بھی ہم مہنگائی کو رو رہے ہیں، اب بھی ہم اپنی اولادوں کی نافرمانی کو رو رہے ہیں، اب بھی ہم اپنے لیے بچوں کی تعلیم کو رو رہے ہیں، ان کی اخلاقی زندگی کو رو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، قتل و غارت، گھروں میں امن نہیں، اندر امن نہیں، راستوں میں امن نہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ میرا خیال تو یہ کہتا ہے، شاید آپ بھی انشاءاللہ اس سے اتفاق کریں کہ ہم نے جو وعدہ کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا، ہم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اس کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اب وفا جب نہیں ہے تو اللہ کی ناراضگی پھر تو آنی ہی آنی ہے۔ تو یہ اللہ کے انعامات کا قدر کرنا، اور سب سے ناقدری یہ ہے نعمت اللہ دے اور انسان جو ہے اس نعمت کو استعمال بھی کرے، فائدے بھی اللہ کے لے، لیکن ناشکری یہ کرے کہ اس کا سجدہ اللہ کے غیر کے لیے ہو، ناشکری یہ ہو اس کے دامن پھیلیں غیر اللہ کے لیے پھیل جائیں، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کی کیے ہوئے کا ہے اسی کی وجہ سے یہ خرابیاں ہو رہی ہیں، لیکن کیوں یہ ہوا پھر فساد؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تھوڑی بہتی سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ سمجھ آئیں اور پھر اس سے واپس آ جائیں، لیکن جب واپسی نہیں ہوتی تو پھر تھوڑا بہتا نہیں ہوتا، پھر یا پھر اوروں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین کر لیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ملک میں سارے نظام دیکھ لیے گئے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ملازم طبقہ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سارے نظام دیکھ لیے گئے ہیں، مختلف نعروں پر اس کو چلایا گیا ہے، لیکن اس کو اچھائی حاصل نہیں ہوئی، جو ہونی چاہیے تھی وہ اچھائی حاصل نہیں ہوئی، نیچے جا رہا ہے۔ مجھے ایک ایسے میجر جنرل ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ساتھی ہے، میں جمعہ وہاں فیکٹری پڑھاتا ہوں، اس نے کہا قاری صاحب
حالات اس طرف جا رہے ہیں، ملک کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ کل ایسا ہمیں کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایٹم ہے ہمیں بیچ کر ملک میں لگانا پڑے گا۔ ہمیں لوگ اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ ہمیں ملک چلانے کے لیے اپنے ایٹم کو بیچنا پڑے گا اور بیچ کر کچھ ملک کو وقت چلانا پڑے گا۔ یہ دور ہمارے اوپر آنے والا، ایک ذمہ دار آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ حالات اس میں کیوں پہنچے ہیں؟ میں نے اس وقت بات کہی، وہاں جمعے کو بھی کہی، میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، اگر سود کا نظام نہیں چھوڑو، سود کا لینا دینا نہیں چھوڑو، تو پھر سمجھو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی ٹھان لی ہے۔ اب اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرے اور پھر کامیابی پا لے، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے اور پھر کیا ہو جائے؟ یہ ہو سکے گا کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نظام ہی سارا سودی بنا کر رکھ دیا گیا، پورا ملک سود کے تحت دبا کر رکھ دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے ملک کے اوپر؟ ملک قرضے میں دبا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ یہ جو تو نے خطہ دیا ہے ہمیں اس کی قدر نصیب فرما، جس کے لیے لیا تھا اللہ اس کلمے والا نظام ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ ظالم کو نظام قرآنی جو ہے وہ ظلم سے روکتا ہے، ظالم رک جائے گا، اور اگر قرآن کا نظام نہیں ہے تو ظالم تو نہیں رکتا۔ ظالم کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں ظلم کروں گا اور پیسہ دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اب وہ پیسہ کیوں لیتا ہے؟ چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، سود ہے، کیوں جیسا بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ظلم کروں گا، اس حرام کے ذریعے میں بچ جاؤں گا۔ تو اب ظلم کیسے ختم ہو؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، جس علاقے میں حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ کے قانون کی سزا کسی جرم پر دی جائے، مثال کے طور پر چور کی سزا چوری ثابت ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ بغیر ثابت ہونے کی بات ہوتی ہے، چوری ثابت ہو جائے چور سے تو اس کی سزا رکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ فرمایا کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر حد لگ جائے تو 40 سال تک اس جرم کو اللہ اس علاقے سے ختم کر دیتے ہیں، ایک حد لگنے سے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ایک حد لگنے سے۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے